قرآن کریم فرقان حمید میں کئی مقامات ہیں، یعنی 20 مقامات ہیں جہاں پر اللہ نے خاص طور پر تقوی کا ذکر فرمایا۔ مثلا اللہ کریم نے سورہ حجرات میں فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تمہارے میں سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں اکرم کا معنی ہوتا ہے زیادہ تکریم والا، زیادہ عزت والا۔ تم لوگوں میں اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے زیادہ عزت والا ہے، اتقاکم، وہ شخص ہے جو تم لوگوں میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ ابھی دیکھیں یہ منصب امامت ہے نا، تو ہمارے ہاں یہ اصول ہے کہ جو لوگوں میں عالم ہوگا اور اتقا ہوگا وہ احق بالامامت ہوگا، یعنی جو علم میں زیادہ ہوگا اور تقوی میں زیادہ ہوگا۔ چونکہ امامت کرنی ہے تو اس کا تعلق علم کے ساتھ بھی ہے اور تقوی کے ساتھ بھی ہے، تو جو عالم ہوگا اور جو اتقا ہوگا وہ مستحق امامت ہوگا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم لوگوں میں اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو کہ سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اچھا، اسی آیت سے ہمارا ایک اور استدلال بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں۔ ہم اسی لیے آپ کے لیے جملہ کہتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء، تو اس پر جو ہماری دلیل ہے وہ یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، تو وہاں پر جو لفظ اتقا آیا ہے وہ حضرت صدیق اکبر کے لیے آیا، اور اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو امت میں اتقا جو شخصیت ہے منصوص وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں، تو افضل البشر بعد الانبیاء کی شان اللہ نے سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمائی، یعنی اس کی ایک دلیل تقوی بھی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، آپ جانتے ہیں کہ زندگی میں مشکل حالات آتے ہیں، پرابلمز آتی ہیں، بندہ پریشان ہوتا ہے کہ میں اس مشکل گھڑی میں آ گیا ہوں، تو اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ تقوی سے ہے کہ جو بندہ اللہ سے ڈرے گا، یعنی تقوی اختیار کرے گا، اس کے دل میں تقوی آئے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالی مشکلات سے نکلنے کا اس کے لیے راستہ پیدا فرما دے گا۔ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مخرجا، کہ جو اپنے دل میں تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے مخرج بنا دے گا، یعنی نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اور فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو تقوی اختیار کرے گا یرزقہ، اللہ تعالیٰ اسے رزق عطا فرمائے گا۔ رزق کون دیتا ہے؟ بولیے ذرا اونچی آواز سے، رزق تو اللہ ہی دیتا ہے، لیکن یہاں پر کیا فرمایا کہ وَيَرْزُقْهُ، اللہ اسے رزق عطا فرمائے گا، مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق عطا فرما دے گا۔ اب آپ اپنی زندگیوں میں دیکھیے کہ کئی ایسے مواقع آئے ہوں گے کہ آپ ڈیڈ لاک میں ہوں گے، بند گلی میں ہوں گے، کوئی راستہ نہیں ہوگا، آپ اپنا تعلق رب سے جوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے رزق عطا فرمائے گا۔ تو یہ تقوی کی برکت ہے کہ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے دوستوں، کہ تقوی کہاں پر ہوتا ہے، یعنی تقوی کا مقام کیا ہے۔ مثال کے طور پر عقل کا مقام کیا ہے؟ دماغ، یہاں پر عقل کو، دماغ کو، مائنڈ کو رکھا گیا۔ تقوی کہاں پر ہے؟ ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی، تقوی جو ہے، یوں اشارہ فرمایا اپنے سینہ اطہر کی طرف، فرمایا التقوی، جو تقوی ہے، ہا ہونا، وہ کہاں پر ہے؟
اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ فرمایا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ 3 مرات. یہ بات 3 بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہاہنا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ، اور آقا کریم یوں اپنے سینہ اطہر کی طرف اشارہ فرماتے تھے 3 مرات. آقا کریم نے 3 بار یہ اشارہ فرمایا اور فرمایا التقویٰ ہاہنا، تقویٰ کہاں پر ہے؟ یہاں پر ہے. یعنی تقویٰ کا جو مقام ہے، تقویٰ کی جو جگہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی نے سینے کو بنایا ہے کہ تقویٰ یہاں پر ہوتا ہے. تو میرے پیارے دوستو، اب رمضان رخصت ہو رہا ہے، تو ہم سب نے رمضان اگرچہ رخصت ہو جائے گا، رمضان کے ساتھ تقویٰ بھی رخصت ہو جائے یا تقویٰ باقی رہے؟ بولیے ذرا اونچی آواز سے. تقویٰ باقی رہنا چاہیے نا. اگر رمضان رخصت ہوا اور اس کے ساتھ تقویٰ بھی رخصت ہوا تو مقصود فوت ہو گئے. ہمارے ہاں جو عید پر حالات نظر آتے ہیں نا قوم کے، تو اس سے یہ نظر آتا ہے کہ رمضان بھی گیا اور تقویٰ بھی گیا، کہ نمازوں کی پابندی چھوڑ دی، تلاوت قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ کے قرب کو چھوڑ دیا. تو رمضان اگرچہ رخصت ہو جائے، تقویٰ باقی رہے، اور پھر جب اگلا رمضان آئے گا تو یہ جو تقویٰ پورا سال ہمارے قلب میں باقی رہے گا، یہ اس رمضان کو ہمارے لیے مزید رونق اور برکت والا بنا دے گا. تو اس لیے بار بار اپنے دل پر غور کریں. اہل دل فرماتے ہیں کہ تقویٰ بنیادی طور پر قلب کی صفت ہے، دل کی صفت ہے. دل پر بار بار غور کرتے رہیں کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، کس کے لیے کر رہا ہوں؟ میرے دل میں اپنے رب کے ساتھ تعلق کی طلب کتنی ہے؟ میں نماز ادا کر رہا ہوں تو کیوں ادا کر رہا ہوں؟ چونکہ ہم سب نجات تو چاہتے ہیں نا. پکی بات ہے. اچھا، اب میں آپ کو آیت سناتا ہوں کہ اللہ کیا فرماتا ہے. فرمایا ان للمتقین، نجات ہم سب چاہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ان للمتقین مفازا، بے شک جو لوگ متقین ہیں، متقین مینز تقویٰ والے ہیں، یعنی جن کے دلوں میں تقویٰ ہے. فرمایا مفازا، فوز، کامیابی، فلاح، نجات کسی اور کے لیے نہیں ہے. ان للمتقین مفازا، اللہ نے متقین کے لیے نجات کو رکھا ہے. اچھا، پھر جب متقین تقویٰ اختیار کرتے ہیں تو کچھ مسائل بھی آتے ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، مصائب بھی آتے ہیں، تو ان کے لیے اجر کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا حدائقہ. کیا ہے؟ حدیقہ کی جمع ہے، حدائقہ. کہ جو متقین ہیں ان کا اجر یہ ہے کہ حدائقہ، جنت میں اللہ نے ان کے لیے باغات کو رکھا ہے، وَأَعْنَابًا، اور انگوروں کی نعمتوں کو رکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر متقی دنیا میں مشکل میں آ بھی جائے تو وہ مشکل تو گزر جائے گی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرما کر اپنی نعمتیں عطا فرمائے گا. تو اس لیے کبھی بھی زندگی میں مشکل وقت آئے تو تقویٰ کو نہیں چھوڑنا، ہم نے تقویٰ کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہے.